وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے سعودی عرب کو کراچی پورٹ حیدرآباد موٹر وے پر سرمایہ کاری کی پیشکش کر دی ہے۔ سعودی وزیر ٹرانسپورٹ اینڈ لاجسٹکس سے ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان فلائٹس آپریشن، میریٹائم اور تجارتی راہداریوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے۔ عبدالعلیم خان کا کہنا تھا کہ پاکستان زمینی رابطوں اور تجارتی راہداریوں میں اضافہ چاہتا ہے۔ تفصیلات اسلام آباد سے اس رپورٹ میں دیکھیے۔ استنبول میں وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان سے سعودی وزیر ٹرانسپورٹ اور لاجسٹکس صالح بن ناصر الجاسر کی ملاقات۔ دونوں ممالک کے درمیان سرمایہ کاری اور دو طرفہ تعاون بڑھانے پر بات چیت۔ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے سعودی حکومت کو کراچی پورٹ تا حیدرآباد M10 موٹر وے پر سرمایہ کاری کی پیشکش کر دی۔ کہا پاکستان زمینی رابطوں اور ٹریڈ کوریڈورز میں اضافہ چاہتا ہے۔ میری ٹائم شعبے میں بھاری سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ پاکستان ٹرانسپورٹ کے شعبے میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا خواہاں ہے۔ سعودی وزیر صالح بن ناصر الجاسر نے پاکستان کے لیے فلائٹس آپریشن میں اضافے اور مواصلاتی شعبے میں جدیدیت لانے میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا ڈیجیٹلائزیشن اور روڈ سرویلنس موجودہ دور کی اہم ترین ضرورت ہے۔ OIC کانفرنس کے تناظر میں دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعاون بڑھانے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزراء نے سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان مواصلات اور لاجسٹکس کے شعبوں میں جاری ترقی کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کو طبی بنیادوں پر سزا معطل کر کے ضمانت پر رہا کرنے کی نئی درخواست دائر۔ درخواست سلمان صفدر اور خالد یوسف چودھری کی جانب سے دائر کی گئی۔ مزید بات کریں گے، شہزاد علی نے ہمیں جوائن کی ہے۔ شہزاد، درخواست میں مزید کیا استدعا کی گئی ہے؟ جی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی کی سزا معطلی کے متعلق جو ہے ان کے وکلاء نے اب درخواست دائر کی ہے اور درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو میڈیکل گراؤنڈز پر رہائی کا حکم دیا جائے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا معطل کرنے کے کیس جلد مقرر کرنے کے حوالے سے متفرق درخواست جو ہے وکلاء کی ٹیم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی ہے۔ بیرسٹر سلمان صفدر درخواست دائر کرنے کے لیے خود یہاں پر پہنچے اور ان کے ہمراہ جو تحریک انصاف کے وکیل رہنما ہے خالد یوسف، وہ بھی ان کے ساتھ آئے۔ درخواست میں یہ بھی موقف اپنایا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اپنی دائیں آنکھ کی ایک سنگین بیماری میں مبتلا ہے۔ آنکھ کی بیماری کی تشخیص ان کے ڈاکٹر عارف نے کی ہے۔ ڈاکٹرز نے قرار دیا ہے کہ درخواست گزار کی دائیں آنکھ خون کے کچھ ذرات ہیں جس سے جو ہے وہ ان کی بینائی متاثر ہو رہی ہے۔ بیماری کے نتیجے میں شہزاد، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بے حد شکریہ آپ کا۔ اور اب یہ جانیے کہ اپوزیشن ارکان کا پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر دھرنا دوسرے روز بھی جاری ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے داخلی رات سے بدستور بند ہے۔ میڈیا کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ اس وقت وہاں پر کیا صورتحال ہے جانیں گے۔ ڈی چوک میں موجود ہے سما کے نمائندہ خصوصی ٹکا خان ثانی سے۔ ٹکا، بتائیے گا کون کون سے رہنما ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں جو پارلیمنٹ میں موجود ہیں؟ جی بالکل، کم از کم 15 سے 20 ارکان اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود ہیں، جس میں سینیٹر اور ارکان قومی اسمبلی محمود اچکزئی ان کی قیادت کر رہے ہیں جو اپوزیشن لیڈر ہیں قومی اسمبلی کے، اور ساتھ ہی سینیٹر ناصر عباس جو کہ سینیٹرز کی نمائندگی کر رہے ہیں، اپوزیشن لیڈر ہیں۔ دونوں اپوزیشن چیمبرز جو ہیں وہ اس وقت کھلے ہوئے ہیں۔ رات یہیں پہ بسر کی تمام ارکان نے، اس کے بعد کھانے کے بعد تک چائے بھی پہنچی، اور ساتھ آج صبح سے ناشتے کی پریشانی تھی، لیکن ابھی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ان تک ناشتہ پہنچا ہے۔ کچھ لوگ ایوان صدر کے سامنے سیڑھیوں پر اس وقت دھرنا دیے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد کچھ لوگ جو ہیں اپوزیشن کے چیمبر میں موجود ہیں، تاہم احتجاج کی صورت میں اندر موجود ہیں۔ میڈیا کی رسائی اندر نہیں، داخلی راستے، خارجی راستے، تمام پارلیمنٹ کو جانے والے راستے بند ہیں۔ یہاں تک ڈی چوک تک بھی ایکسیس عام شہریوں کی ٹھیک آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اس حوالے سے، آپ کا بہت شکریہ۔ خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد کے باہر پی ٹی آئی کا دھرنا دوسرے روز بھی جاری ہے۔ پولیس نے کے پی ہاؤس کے سامنے بیریئر لگا کر راستہ مکمل طور پر بند کر دیا ہے۔ عثمان جاوید نے ہمیں جوائن کیے۔ عثمان، ایک تو یہ بتائیے کہ راستے کب تک کھل جائیں گے، دھرنا کب تک دیا جائے گا، اور دوسرے یہ بتائیے کہ علی امین گنڈاپور اور سہیل آفریدی کہیں چلے گئے تھے، کیا وہ بھی واپس آ گئے؟ جی بالکل، علی امین گنڈاپور اور سہیل آفریدی اس وقت مظاہرین کے اندر موجود ہیں، اور میں اس وقت خیبر پختونخوا ہاؤس کے باہر موجود ہوں، اور میرے کیمرہ مین محمد اسیب آپ کو یہ مناظر دکھا سکتے ہیں کہ یہاں پر کسی شخص کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، نہ میڈیا کو اندر جانے کی اجازت ہے، نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کے کسی کارکن کو اندر جانے کی اجازت ہے، نہ باہر آنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اور یہاں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خاردار تاریں بھی لگا دی گئی ہیں، پرزنر وین بھی یہاں پر موجود ہیں، اور یہاں پر سینئر افسران اس
इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। हद तक कि अंदर खाने पीने की चीज़ों को भी ले जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। और कल जब यहाँ पर धरना शुरू हुआ, बुनियादी तौर पर यह धरना पार्लियामेंट हाउस के गेट नंबर 1 के बाहर देना था और खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर अरकान सूबाई असम्बली ने वज़ीर आला KP आफरीदी की सरबराही में पार्लियामेंट हाउस जाना था, लेकिन पुलिस ने यहाँ पर जो है खारदार तारें लगाईं और बैरियर लगाकर रस्तों को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया था। और जो लोग अंदर खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर थे उनको बाहर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। ये आप अहाता देख सकते हैं, यहाँ से खैबर पख्तूनख्वा हाउस जो है वो शुरू होता है और इसका जो दाखिली दरवाज़ा है यहाँ से चंद गज़ के फासले पर दाखिली दरवाज़ा है जहाँ पर आने और जाने के लिए गेट नस्ब किया गया है। उस गेट के बाहर एक जो बैरियर लगाया गया, आप हमें बता रहे थे तफसीलन, आपका बेहद शुक्रिया। कच्चे में डाकुओं के खिलाफ नुमाया कामयाबियां मिल गईं। जनवरी में मजीद 27 मुलजिमों को हलाक किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची सईदाबाद ट्रेनिंग सेंटर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, हम दहशत गर्दी से छुटकारा हासिल कर चुके हैं, मगर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात पर हमें चौकन्ना रहना होगा। पिछले साल जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक 207 डाकुओं को जहन्नुम रसीद किया है, 1038 डाकुओं को अरेस्ट किया है। इस साल जनवरी से लेके और 14 फरवरी यानी आज तक 115 इनकाउंटर्स किए गए हैं, जिसमें 27 डाकुओं को जहन्नुम रसीद किया है। दहशत गर्दी से छुटकारा हासिल कर चुके हैं। लेकिन इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि जो माहौल है हमारे मुल्क में, खासतौर पे हमारे दो सूबे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, या इस रीजन में जो दहशत गर्दी के वाकयात हैं, हमें हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। हमारी पुलिस जैसे पहले दहशत गर्दों से निजात उन्होंने हासिल की है, वो हमेशा चौकस रहेंगे और इनको दोबारा सर उठाने नहीं देंगे और इनका सर कुचल देंगे। सानहा गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए कायम जुडिशल कमीशन के सरबराह जस्टिस आगा फैसल ने इमारत का दौरा किया, मुख्तलिफ हिस्सों का तफसीली मुआयना किया। जस्टिस आगा फैसल इमारत के अंदर भी गए। दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर साउथ, SSP सिटी और चीफ फायर ऑफिसर समेत दीगर हुकाम ने जुडिशल कमीशन को ब्रीफिंग दी। तो आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं, विजुअल्स भी आपको दिखा रहे हैं। विजुअल्स हैं सानहा गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए कायम जुडिशल कमीशन के सरबराह जस्टिस आगा फैसल के, जिन्होंने इमारत का दौरा किया और मुख्तलिफ हिस्सों का उनकी जानिब से आप देख सकते हैं तफसीली तौर पर मुआयना किया गया इस मौके पर, अपने दौरे के मौके पर। और जैसे कि देखा जा सकता है कि जस्टिस आगा फैसल इमारत के अंदर भी गए और दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर साउथ, SSP सिटी और चीफ फायर ऑफिसर समेत दीगर हुकाम ने जुडिशल कमीशन को ब्रीफ किया। हुकूमत पाकिस्तान के IMF के साथ बिजली के मुजवजा टैरिफ तब्दील करने पर बातचीत जारी। आलमी मालियाती फंड ने एतराफ़ किया कि रिकवरी और नुकसानात को रोकने की कोशिशें कामयाब रही हैं। पाकिस्तान के पावर सेक्टर के बकायाजात प्रोग्राम के अहदाफ के अंदर हैं। IMF ने बिजली के टैरिफ में तब्दीलियों पर बातचीत जारी रखने का इंदिया दिया। भारत रियासती दहशतगर्दी, दूसरे मुल्कों में दहशतगर्दी का एक और सबूत। अमरीका में खालिस्तान तहरीक के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू पर हमले में मुलव्वस भारतीय शहरी ने जुर्म का एतराफ़ कर लिया है। FBI के मुताबिक गुरपतवंत सिंह पर कातलाना हमले में अहम पेशरफ हुई है। भारतीय शहरी निखिल गुप्ता ने अदालत में हमले की साजिश, मनसूबाबंदी, किराए के कातिल की खदमात लेने और मनी लॉन्ड्रिंग का एतराफ़ कर लिया है। प्रोसिक्यूटर्स ने कहा कि सिख रहनुमा के कत्ल की हिदायत भारतीय हुकूमत की कहाँ महल कार ने दी थी। निखिल गुप्ता को 40 साल तक कैद हो सकती है। इससे पहले कनाडा में भी सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल में भी भारतीय एजेंसी रॉ रंगे हाथ पकड़ी गई थी, जिसमें भारत और कनाडा के सफारती ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हो गए थे।